السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ؟ ایک گاؤں تھا، اس میں ایک رواج تھا، اس میں کہ گاؤں میں کوئی بھی مہمان آئے گا تو پورے گاؤں کا مہمان ہے۔ اس گاؤں میں ایک مہمان آ گیا، پورا گاؤں اس کے لیے رنگ برنگے کھانے بنا کے لے کے آتے ہیں، طرح طرح کے کھانے آتے ہیں۔ مہمان بہت خوش، اتنے اچھے اچھے کھانے دیکھ کے دسترخوان سج گیا، اس پہ رنگ رنگ کے کھانے لگ گئے، خوشبو آ رہی ہیں۔ مہمان شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے اس گاؤں میں روز آؤں۔ تو اتنے جب کھانا سب جاتا ہے نا، تو ایک لمبا سا ڈنڈا کو 2-3 میٹر کا لا کے اس تیل سے چپٹا ہوا وہاں پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب مہمان کبھی کھانا دیکھے، کبھی ڈنڈا دیکھے، کھانا دیکھے ڈنڈا دیکھے، پریشان، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو مہمان نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا کہ کھانے کی تو سمجھ لگ گئی، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، یہ ڈنڈے کا کیا لاجک ہے، ڈنڈا کیوں رکھا ہے؟ کہتے ہیں آپ کھانا کھائیں، یہ ڈنڈا ہم ایسے ہی رکھتے ہیں بس۔ کہتے ہیں نہیں، آپ مجھے بتائیں ڈنڈا کیوں رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ سے کہا نا آپ کھانا کھائیں، ہمارے بڑے بوڑھے کھانے کے ساتھ ڈنڈا رکھتے تھے، ہمیں نہیں پتہ کیوں رکھتے تھے۔ کہتا ہے رزق پیدا کرنے والی قسم ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا اگر آپ بتائیں گے نہیں کہ ڈنڈا کیوں رکھتے ہیں۔ اب وہ لوگ پریشان، کہتے ہیں ہم کو پتہ نہیں ہے۔ وہ پورے گاؤں میں ایک بوڑھے سے شخص لے کے آیا، اس سے پوچھا کہ ڈنڈا کیوں رکھتے ہیں، بتایا آپ کو؟ وہ کہتا ہے پاگل، اتنا لمبا ڈنڈا، آری لے کے آؤ، آری لے کاٹ کے نا 2 فٹ کا چھوڑ دیتا پیچھے، اب ڈنڈا رہ جاتا پیچھے 2 فٹ کا۔ اب وہ کہتا ہے بھائی صاحب ڈنڈا تو 2 فٹ کا ہے نا پیچھے، اس کا کیا ماجرا ہے یہ بتائیں۔ اب وہ پھر پریشان، پھر ڈھونڈتے ہیں گاؤں کے بوڑھا سا شخص، اس کو لے کے آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے پاگلو، اتنا بڑا ڈنڈا رکھتے ہیں، چھیلو اس کو۔ چھیل چھال کے اس کو ایک پتلی سی ڈنڈی بناتے ہیں، سوٹی بنا کر کوئی مسواک جتنی رکھ دیتے ہیں وہاں پہ، اور کہتے ہیں وہ چلا جاتا ہے۔ کہتا ہے یار آپ میرا دماغ خراب کر رہے ہیں، کھانا تو بھوک مٹ گئی ہے، مجھے یہ سوٹی کا کیا کام ہے اب؟ وہ کہتے ہیں پھر ڈھونڈتے ہیں گاؤں میں، بہت سارے گاؤں میں جب خبر پھیل جاتی ہے، ساتھ والے گاؤں والے بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مہمان کھانا نہیں کھا رہا، بڑی بےزتی والی بات ہے۔ انہیں کوئی بتاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ایک بوڑھا سا شخص رہتا ہے، اس کا نظر بھی کمزور آتا ہے، سنتا بھی اونچا ہے، بال سب ختم ہو گئے ہیں اس کے، تو اس کو لے کے آتے ہیں۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ بابا جی یہ بتائیں، یہ ہمارے بڑے بزرگ جو یہاں ڈنڈا رکھتے تھے، اس کا کیا لاجک ہے، کیا کہانی ہے اس کی؟ وہ کہتا ہے قسم سے تم لوگ واقعی لکیر کے فقیر ہو، پہلے ڈنڈا نہیں رکھتے تھے، ہمارے بڑے بوڑھا ایک چھوٹا سا تنکا رکھتے تھے، تنکا مہمان کے سامنے رکھتے تھے، کھانے کے بعد اگر دانتوں میں کچھ پھنس گیا تو نکالنے کے لیے۔ ابھی سمجھیے بات آپ بھی کہہ رہے ہوں کہ میں کو کیا گھمائی جا رہا ہوں۔ گھمائے رائی کا پہاڑ اس طرح بنتا ہے۔ اب یہ ایک مذاق کی بات ہوگی، سیریس بات یہ ہے کہ اسلام میں جو خرافات جو پیدا کر دیتے ہیں لوگ، وہ کوئی ایک شروع کرتا ہے، بعد میں چلتی رہتی ہیں۔ ہم اس بات پہ بھی نہیں کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کی ہوئی تھی یا وفات ہوئی تھی، لیکن جو اس دن کام ہو رہے ہیں، ناچ گانا، ڈھول ڈھمکا، لائٹنگ، یہ وہ سب کچھ، یہ اس کا تو کہیں لاجک ہے نہیں۔ پھر محرم 9-10 محرم کا نیا کام شروع کیا ہوا ہے، فاطمی دور میں پہلی بار ہو گیا، کہیں اس سے پہلے ذکر نہیں تھا، پٹا پٹائی چلتی ہے۔ آپ کو بات بری لگے گی کہ پہلے ایک بات مذاق والی تھی اور دوسری بات سیریس ہے، لیکن آپ سوچیں کہ اس سے کچھ حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پہ جو لوگ، اللہ تعالیٰ برداشت کرے گا کہ لوگ اس کی اپنی ذات پہ ظلم کریں؟ کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ بہت سی ایسی خرافات ہیں، کنڈے ہیں، لٹرم پٹرم سو کیے ہیں۔ ہم اگر گاؤں میں جا کے نماز پڑھیں اور ٹوپی نہ پہنی ہو تو پیچھے سے دوست آ کے ٹوپی یوں پھینکتا ہے سر کے اوپر، یاد کرانے کے لیے، کہتے ہیں ننگا سر تو نماز نہیں ہوتی، اور بابا ننگا ہو تو کہتے ہیں واہ بہت پہنچا ہو بابا ہے، ننگا ہے۔ پھر ایک شعر بنا ہوا ہے، اس کو بھی لوگ بہت کوٹ کرتے ہیں محرم کے حساب سے، کہ مسلمان زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ شاعر نے اپنے سینس میں کچھ لکھ دیا شعر، اس کو اس بات سے جوڑا ہوا ہے کہ کربلا شاید اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام دین لوگوں کا بنایا ہوا نہیں، اللہ کا بنایا ہوا ہے، رہتی دنیا تک رہے گا، قیامت تک رہے گا، اللہ ہی ختم کریں گے۔ جب اللہ ختم کریں گے، قرآن سے ورق ختم ہو جائیں گے، قرآن کے ورق سے لفظ ختم ہو جائیں گے، حافظ قرآن کے سینے سے جو قرآن یاد کیا وہ بھول جائیں گے، دنیا میں کوئی بھی عالم دین نہیں رہے گا، وہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، اس کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے، وہ خود کر رہا ہے۔ آپ کو ہماری بات شاید تھوڑی بری لگے گی، پھر بھی ہم آپ سے یہ کرنا چاہ رہے تھے، تو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔